السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، تہجد کیا ہے؟ تہجد کسے کہتے ہیں؟ تہجد کا تعارف کیا ہے؟ تہجد کی کیا پہچان ہے؟ اگر آپ تہجد کے شوقین ہیں، تہجد سے محبت کرتے ہیں، تہجد گزار ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص ہے۔ میں آپ کو اس ویڈیو میں تہجد کا ایک حیرت انگیز تعارف کراؤں گا، آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ہے، اس کو مس نہ کیجیے گا۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ تہجد سے آپ کا تعلق مزید گہرا ہو جائے گا، تہجد کی محبت آپ کے دل میں مزید بڑھ جائے گی، تہجد کے آپ مزید شوقین ہو جائیں گے، سچے پکے تہجد گزار بن جائیں گے۔ دیکھیے، میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تہجد کا حیرت انگیز تعارف۔ دیکھیے، ایک ہوتی ہے فرض نماز اور ایک ہوتی ہے تہجد۔ فرض نمازیں یہ تو بہت فضیلت والی ہیں، ان کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تو ضروری اور لازمی قرار دے دیا ہے کہ فرض نماز آپ کو پڑھنی ہے۔ فرض نمازوں کے بعد جو سب سے افضل، سب سے بہترین نماز ہے وہ ہے قیام اللیل، یعنی رات کی عبادت۔ آپ دیکھیے رات کی عبادت کتنی اہم ہے۔ بندے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیے تہجد کسے کہتے ہیں، تہجد کا کیا تعارف ہے۔ فرض نمازوں کی ندا بشر لگاتے ہیں، یعنی انسان لگاتے ہیں۔ اذان ہوتی ہے نا، اذان کی جو آواز ہے وہ مسجدوں کے میناروں سے آتی ہے، مؤذن پکارتا ہے۔ ایک انسان نمازوں کی ندا لگاتا ہے کہ آ جاؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ، لیکن تہجد کے ندا اللہ تعالیٰ لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ لگاتا ہے، کوئی انسان نہیں لگاتا۔ یہ سب سے بہترین تعارف ہے جو تہجد کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بندے کے کان کو کھٹکھٹاتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی طلب کرنے والا، ہے کوئی پریشان حال، ہے کوئی مشکلات سے نجات حاصل کرنے والا، کہ اسے عطا کیا جائے، اس کی مشکلات کو دور کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے توفیق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس پکار کو وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ کھلتی ہے، وہ اٹھتا ہے اور تہجد کا اہتمام کرتا ہے۔ اور جو دوسرا فرق ہے، دیکھیے فرض نمازوں کی ندا ہر شخص سنتا ہے، جبکہ قیام اللیل کی ندا بعض لوگ ہی محسوس کرتے ہیں، جو اللہ کے قریبی بندے ہوتے ہیں۔ جب مسجدوں سے اذان کی آواز جاتی ہے تو چرند پرند درندے سارے سنتے ہیں، انسانوں میں جتنے بھی مسلک و مذہب والے سارے سنتے ہیں، مسلمان کافر سب کے سب سنتے ہیں اذان کی آواز، جو ندا آتی ہے فرض نمازوں کی، اور جو تہجد کے لیے ندا آتی ہے اس کو سب نہیں سنتے، اس کو اللہ تعالیٰ کے کچھ قریبی بندے ہی محسوس کرتے ہیں، اور جب وہ محسوس کرتے ہیں تو اپنے بستر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یاد میں پھر وہ اس طرح سے گزارتے ہیں پوری رات کو۔ قرآن کریم کے اندر فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں جو راتوں کے اس حال میں گزارتے ہیں کہ وہ کبھی سجدے میں ہوتے ہیں، کبھی قیام کی حالت میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اس کے شان و شوکت کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ دوسرا حیرت انگیز تعارف ہے، تہجد کے ندا کو ہر شخص نہیں سنتا۔ اور جو تیسری بات ہے وہ ہے فرض نمازوں کی ندا حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح ہے، کہ آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ اور جبکہ تہجد کے ندا ہے حل من سائل فاعطیہ، حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے عطا کیا جائے۔ اسی طرح جو چوتھی چیز ہے وہ ہے فرض نمازیں تمام مسلمانوں پر فرض ہیں، جتنے بھی بالغ مسلمان مرد عورت ہیں سب پر فرض نماز فرض ہے۔ اور جبکہ قیام اللیل یعنی تہجد کی نماز صرف اللہ کے چنے ہوئے مومن ہی ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریبی بندے ہی عطا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہی عطا کرتے ہیں تہجد کی نماز۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ تہجد کیا چیز ہے، تہجد کا کیا تعارف ہے، تہجد کی کیا پہچان ہے۔ اور سنیے، فرض نمازیں بعض لوگوں کے دکھاوے کی نظر ہو جاتی ہے، جبکہ تہجد چھپ کر اور صرف اللہ کے رضا کے لیے ادا کی جاتی ہے۔ فرض نماز ایک ایسی ہے کہ اس کے اندر ریاکاری کا شبہ ہے، انسان کسی کے ڈر سے، کسی کے خوف سے پڑھ سکتا ہے، دکھاوے کے لیے پڑھ سکتا ہے نمازیں،
ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے، کچھ علاقوں میں مسلم ایریوں میں سارے لوگ دکانیں چھوڑ کر اپنے کام کاج چھوڑ کر مسجد جا رہے ہوتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، تو کچھ لوگ اس میں مجبوری ہو جاتے کہ سارے جا رہے ہیں چلو مجھے بھی، ورنہ کون کیا کہے گا؟ اگر میں نہیں جاؤں گا مسجد تو لوگ کہیں گے کہ لے سارے جا رہے ہیں نماز پڑھ لے، تو نہیں جا رہا۔ تو وہ لوگوں کے ڈر اور تانے کی وجہ سے، روک ٹوک کی وجہ سے اور دکھاوے کی نیت سے چلا جائے گا، تو اس میں ریاکاری کا شبہ ہے کسی نہ کسی درجے میں۔ لیکن تہجد میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور میری بہنوں ایک ایسی نماز ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے اندر ریاکاری کا شبہ بھی نہیں، وہ کسی کے دکھلاوے کی نظر نہیں ہوتی، وہ تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چھپ کر صرف ادا کی جاتی ہے۔ یہ تہجد کا تعارف ہے۔ اور دیکھیے، فرض نمازوں کو ادا کرتے وقت مسلمان دنیاوی سوچوں میں مگن اور شیطانی وسوسوں میں مبتلا رہتا ہے۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو ہوتا ہے، کبھی کہیں پہنچ جاتا ہے دماغ، کبھی کہیں پہنچ جاتا ہے، کبھی کچھ ذہن کے اندر الٹی سیدھی بات آتی رہتی ہیں، گویا کہ ہم مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں یا ہماری بہنیں بیٹیاں وہ گھروں کے اندر نماز نیت باندھ کے کھڑی ہوتی ہیں اور دماغ میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے، تو یہ ہوتا ہے۔ لیکن تہجد کی نماز ایسی ہے کہ انسان اس کے اندر دنیا سے منقطع اور آخرت کی فکر میں ڈوبا رہتا ہے۔ تہجد کی خاصیت ہے، تہجد کا یہ تعارف ہے حیرت انگیز۔ اور سنیے، فرض نمازوں میں مسلمان مسجد میں دوسروں سے ملاقات میں مشغول ہو جاتا ہے، جبکہ قیام اللیل میں مومن اللہ سے ملاقات کا شرف اور اس سے کلام اور سوال کا متلاشی رہتا ہے۔ دیکھیے، انسان ادھر ادھر مصروف ہو جاتا ہے، لیکن تہجد کی نماز میں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اس کے سامنے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا اس کا مقصود ہوتا ہے، مانگنا اور طلب کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اور دیکھیے، فرض نمازوں میں دعا قبول ہونے کا علم نہیں ہوتا، جبکہ تہجد میں اللہ نے خود اپنے بندوں سے دعا کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ تم مانگو رات کے آخری پہر میں، تم مانگو گے میں ضرور عطا کروں گا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تم تہجد میں مانگو اور جو تم مانگو وہ تمہیں نہ دیا جائے۔ اور آخر میں ایک بات اور سن لیں، تہجد اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی عبادت ہے جو اس شخص کو نصیب ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، جس سے اللہ کلام کرنا چاہتا ہو اور اس کے ہم اور غم سننا چاہتا ہو، کیونکہ وہ اپنے اس مومن بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ بس خوش قسمت ہے وہ شخص جس نے اللہ تعالی کی طرف سے بھیجا گیا دعوت نامہ یعنی تہجد کی شکل میں حاصل کر لیا اور اس کے سامنے بیٹھ کر باتیں کی اور اس سے مناجات کی لذتیں حاصل کی۔ جب آپ رات کے آخری پہر اندھیروں میں اپنے مالک الملک کے سامنے پیش ہوں تو بچوں والا اخلاق اپنائیں، یہ ایک آخری بات ہے۔ جب آپ رب ذوالجلال سے مانگے تہجد کے وقت بچوں کی طرح اپنا مزاج بنائیں کہ جب بچہ کوئی چیز مانگتا ہے تو نہ ملنے پر وہ روتا ہے یہاں تک کہ وہ اس چیز کو حاصل کر لیتا ہے۔ تو اسی طرح آپ بھی اپنے رب سے بچوں کی طرح مانگیں، اپنے ساتھ دوسروں کو بھی ترغیب دیں اور جب تک آپ کو نہ ملے آپ مانگتے رہیں۔ جس طرح بچہ جب تک اسے اس کے مطلب کی چیز نہیں ملتی برابر روتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے، گڑ گڑاتا رہتا ہے، اور جب اسے مل جاتی ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ تو یہ تہجد کا حیرت انگیز تعارف میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ امید ہے یہ سن کر آپ کے دل میں تہجد کا شوق مزید بڑھ گیا ہوگا، تہجد کے محبت آپ کے دل میں مزید پیدا ہو گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو تہجد کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، تہجد گزار بنائے اور ہماری ہر عبادت کو شرف قبولیت سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔